پاکستان افغانستان کے ساتھ تجارتی راستوں کی بحالی کے لیے جرگہ بلانے پر کیوں مجبور ہوا؟ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما صدقہ سر نے پاکستان چیمبر آف کامرس کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ کابل اور اسلام آباد کے درمیان تجارتی راستوں کی طویل بندش نے نہ صرف تجارت کو شدید نقصان پہنچایا ہے بلکہ پاکستان اور بالخصوص خیبر پختونخوا میں تقریباً 20 لاکھ افراد کے روزگار کو بھی متاثر کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان پاکستان کے لیے ایک اہم تجارتی مارکیٹ کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن تجارتی گزرگاہوں کی بندش کے باعث دونوں ممالک کی معیشتوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ یہی اقتصادی دباؤ اور کاروباری حلقوں کی مسلسل تشویش اب پاکستان کو اس بات پر مجبور کر رہی ہے کہ مسئلے کے حل کے لیے جولائی میں ایک بڑا جرگہ منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں راستوں کی بحالی اور تجارتی سرگرمیوں کی بحالی کے امکانات پر غور کیا جائے گا۔ انہوں نے زور دیا کہ جب تک پاکستان افغانستان اور وسطی ایشیا کے ساتھ اپنی تجارتی راہداریوں کو مکمل طور پر فعال نہیں بناتا، اس وقت تک ملک کو اقتصادی سست روی اور تجارتی جمود جیسے چیلنجز کا سامنا رہے گا۔ پی ٹی آئی کے رہنما نے اس بات پر بھی زور دیا کہ سیاسی اختلافات کو تجارتی تعلقات سے الگ رکھا جانا چاہیے، کیونکہ ان کے بقول فرضی لائن کے دونوں جانب بسنے والے عام شہریوں کو سیاسی کشیدگی کی قیمت نہیں چکانی چاہیے۔ دوسری جانب طورخم میں پاکستان چیمبر آف کامرس کے حکام کا کہنا ہے کہ تجارتی راستوں کی طویل بندش سے پاکستانی تاجروں کو تقریباً $278 ملین کا نقصان پہنچ چکا ہے۔ اگر جائزہ لیا جائے تو افغانستان کے ساتھ تجارتی راہداریوں کی بندش سے قبل پاکستانی مصنوعات کی بڑی مقدار افغان سرزمین کے راستے وسطی ایشیا کو برآمد ہوتی تھی، جس سے پاکستانی معیشت کو تقویت ملتی، مقامی صنعتوں میں ترقی اور اضافہ ہوتا اور بے روزگاری کی شرح میں خاطر خواہ کمی واقع ہوتی تھی۔ افغان مصنوعات کی پاکستان کو معمولی برآمدات تھی، جبکہ پاکستان کی بیشتر اشیاء افغانستان کو جاتی تھی، اور یہ ملک پاکستانی برآمدات کے لیے ایک معتبر منڈی کی حیثیت رکھتا تھا۔ معاشی حلقوں نے پیشگوئی کی تھی کہ پاکستان یہ راہداری بند کر رہا ہے، مگر مستقبل قریب میں خود اسے بحال کرنے کے لیے مجبوراً درخواست گزار بنے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اب پاکستان وسطی ایشیا تک رسائی کے لیے اس راہداری کی بحالی کی غرض سے خود ہی اس جرگے کا انعقاد کر رہا ہے۔ اگر جرگہ منعقد ہوتا ہے تو یہ فرضی لائن کے دونوں اطراف کے لوگوں پر مشتمل ہو، جنہیں جرگہ اور مذاکرات کے اصولوں سے پوری آگاہی ہو اور وہ مسئلے کے حل کی اہلیت رکھتے ہو۔ دونوں طرف کی حکومتیں اس جرگے کو مکمل اختیار دے اور یہ ضمانت فراہم کرے کہ اس کا فیصلہ قابل قبول اور حتمی ہوگا۔ اس طرح یک طرفہ اقدامات سے بچا جا سکے گا۔ یہاں صرف راستوں کی بندش کا مسئلہ نہیں بلکہ دیگر کئی مسائل بھی ہیں جن پر بحث ضروری ہے۔ ایسے اقدامات درکار ہیں کہ مستقبل میں تجارت سیاست کی نظر نہ ہو۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ راستوں کی بحالی کے لیے جرگے کا انعقاد ایک اہم پیش رفت ہے، کیونکہ افغانستان پاکستان کے لیے صرف ایک ہمسایہ ملک نہیں بلکہ وسطی ایشیا تک رسائی کی ایک اہم تجارتی گیٹ وے بھی ہے۔ ان کے مطابق اس راستے کی بندش نے پاکستان کی برآمدات، ٹرانزٹ ٹریڈ اور علاقائی تجارت کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہی وجہ ہے کہ پاکستان اب سیاسی اور کاروباری حلقوں کی جانب سے بڑھتے ہوئے دباؤ کا سامنا کر رہا ہے تاکہ افغانستان کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے تنازعات کا حل نکالا جائے اور تجارتی راستوں کو دوبارہ کھولنے کے لیے جرگہ یا مشاورتی اجلاس کے ذریعے کوئی قابل عمل راستہ تلاش کیا جا سکے۔